السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے اپنی ہی جماعت کی طرف سے چلائی جانے والی آزاد کشمیر میں انتخابی مہم، انتخابی بیانیے اور انتخابی نتائج تینوں پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور ایک مرتبہ پھر مفاہمت کا جھنڈا لے کر میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر انٹرویو دیا، آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ انہوں نے جب جیسے ہی جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اس کے علاوہ ان کی میڈیا انٹریکشن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ انٹرویو بھی دیا تھا انہوں نے دنیا نیوز کو، اور یہ والا انٹرویو جو آزاد کشمیر کے الیکشن کے 3 دن کے بعد دیا گیا، 3 دن کی طویل خاموشی کے بعد دیا گیا، یہ انٹرویو بھی انہوں نے دنیا نیوز کو ہی دیا ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کون سے اہم نکات پر لب کشائی کی آپ کو بتاتا ہوں، پھر بات کریں گے مسلم لیگ نون کی پالیسی پر اور شہباز شریف کی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا خود ان کی جماعت ان کے بیانیے پر، ان کے موقف کو سنجیدگی سے ماننے، سننے پر، اس پر عمل کرنے پر آمادہ بھی ہے یا نہیں۔ ان سب سوالات پر بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو چند اہم نکات بتاتا ہوں شہباز شریف صاحب کے انٹرویو پر۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں ہم اپنی حکومت کی کارکردگی بتاتے، جو بھی ہوا اس کا بر وقت سدباب کرتے۔ حکومتیں مینجمنٹ کے ذریعے تو بن سکتی ہیں لیکن چل نہیں سکتی۔ عوامی مینڈیٹ کی حکومتیں ہی ڈیلیور کرتی ہیں کیونکہ ان کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں کیا ہوا، کیوں ہوا، ڈھکا چھپا نہیں، ہم نے اس کا سدباب بر وقت کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں اپنی حکومت کی کارکردگی کو بتانا چاہیے تھا۔ یہ انہوں نے دوسری مرتبہ اس بات پر ایمفیسس کیا۔ انہوں نے پھر یہ کہا جو آزاد کشمیر کے اندر انتخابی مہم چلی اور جس طریقے سے انتخابات کے دوران وہاں پر آزاد کشمیر کو 5واں صوبہ بنانے کی اور اس قسم کی باتیں کی گئیں مسلم لیگ نون کے ہی سٹیج سے، اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ضرورت اس امر کی تھی یہاں سے ایسا پیغام جاتا کہ کشمیریوں کو حوصلہ ملتا، ہندوستان دباؤ میں آتا اور اسے پتہ چلتا کہ پاکستانی عوام کشمیریوں کی پشت پر کھڑے ہیں، انہیں حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی قومی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شہباز صاحب ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اپنی ذاتیات سے اوپر اٹھنا ہوگا۔ سیاسی قوتوں اور ریاستی اداروں کے درمیان قومی مفاہمت کی اشد ضرورت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب فوج کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فوجی جوان پاک سرزمین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں آپس میں حساب برابر کرنے کی سے ہی فرصت نہیں، یعنی کہ ہم فوج کے خلاف اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں اور فوج ہمارے خلاف سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے اس بات کا۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہم نوشتہ دیوار نہیں پڑھ رہے اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ جب دشمن ہماری سلامتی کے درپے ہو اور ملک میں انتشار خلفشار کی صورتحال طاری ہو تو پھر ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا مقابلہ انتظامی حکمت عملی سے ہو سکتا ہے۔ انتخابی نتائج نے انتخابی نتائج کی ساکھ پر سوال کھڑا کر دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے عوام نواز شریف کے نام اور اس کی حکومتی کارکردگی پر پرجوش انداز میں جھومتے نظر آ رہے ہوں؟ 5 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کو صرف 6 نشستیں ملیں، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس سے جمہوریت مضبوط نہیں کمزور ہوگی۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کاز پر کنفیوژن پھیلانے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ عوام میں خوشحالی لانی ہے تو پھر جماعتوں اور اداروں کے درمیان وسیع تر مفاہمت یقینی بنانی ہوگی۔ آنے والے انتخابات پر سوال ہوا ان سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج قومی ضرورت آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کی ہے جو جمہوریت کی جان ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر کے جو سوالات ہوتے ہیں اس پر انہوں نے ایک سوال پر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بجلی کی پیداوار کے ذریعے ہم نے موسمی حبس کا تو بندوبست کر دیا تھا، لیکن سیاسی حبس کب ختم ہوگا اس کا انتظار کریں، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ شہباز شریف صاحب کے طویل انٹرویو ہے لیکن اس کے اندر سے چند نکات میں نے آپ کو بتائے ہیں تاکہ ذرا تھوڑا سا آپ کو صورتحال کا اندازہ ہو۔ شہباز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ایک طویل عرصے سے اس بات کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کسی نہ کسی طریقے سے جو مزاحمت ہے اس کے بیانیے کو ترک کر کے مفاہمت کے بیانیے پر آئے۔ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ خاموش ہو جائیں اور شہباز شریف صاحب کو فرنٹ سے لیڈ کرنے کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی، اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کرنے کی اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پولیٹیکل گراؤنڈ کو آکوپائی کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ دونوں اس
اب بات پر متفق نظر نہیں آ رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو اپنی پالیسی لائن بنا دی ہے ہم اس پالیسی لائن پر عمل بھی کریں گے۔ خود نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہے کہ انتخابی مہم سے ایک دن پہلے یعنی کہ 24 جولائی کو انہوں نے ایک آن لائن خطاب کیا تھا، اور اس آن لائن خطاب کے اندر انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ووٹ کے حق پر ڈاکہ کسی صورت قبول نہیں ہوگا، اور یہ جو آئین شکن اور جمہوریت شکن قوتیں ہیں ان کو واپس اپنے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر دھکیلا جائے گا، یہ اگر اس سے باہر نکلیں گی تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس اعلان کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ وائبز آ رہی تھیں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس بیانیے کی تصدیق کر دی ہے، اور مسلم لیگ نون اب صرف اور صرف مزاحمت کا ہی بیانیہ لے کے آگے چلے گی۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کے اندر یہ جو بیانیے کی لڑائی چل رہی تھی اس کے ساکن پانیوں میں ایک مرتبہ پتھر پھینک دیا۔ لیکن خود شہباز شریف صاحب کے اس انٹرویو کے ذریعے بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر اس وقت میرے ذہن میں بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلا سوال مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حکومتی کارکردگی کو بتانا چاہیے تھا، اور اگر اس کے اندر کچھ نقائص تھے تو ہمیں اس کا، یعنی کہ جب ہم حکومت میں تھے ہماری کارکردگی درست نہیں تھی یا ہمیں وفاق کی طرف سے تعاون نہیں مل رہا تھا، تو ہمیں اس کو بر وقت اس کو اجاگر کرتے، اس کا سدباب کرتے، تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی، لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آزاد کشمیر کے اندر راجہ فاروق حیدر کی جو گورنمنٹ ہے، مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے، وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہے، ان کو ڈیلیور کرنا چاہتی ہے، لیکن وفاقی حکومت آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر گورنمنٹ اپنے ایجنڈے پر، اپنی یہ جو پراسپیرٹی کا، ترقیاتی کاموں کا جو ایجنڈا ہے اس پر عمل درآمد نہیں کر پا رہی، اور اس کو ہمیں بر وقت اجاگر کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہی حکمت عملی کا تقاضا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے شہباز شریف صاحب پر کہ شہباز شریف صاحب کو اگر انتخابی مہم کے دوران یہ نکات وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ نکات مسلم لیگ نون کے سٹیج سے نہیں اٹھائے جا رہے، تو بطور پارٹی پریزیڈنٹ ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے تھا، انہیں آزاد کشمیر کی قیادت کو بتانا چاہیے تھا، انہیں مریم نواز کو بتانا چاہیے تھا، انہیں شاہد خاقان عباسی کو بتانا چاہیے تھا، انہیں راجہ فاروق حیدر کو بتانا چاہیے تھا کہ یار آپ یہ جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں اس کو اپنی جگہ پر رکھیں، لیکن اپنی حکومت کی جو کارکردگی ہے جو 5 سال کے اندر آپ لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے لوگوں کو، اس کے بھی تو سٹیٹس بتائیں، اس کی بھی تو تفصیلات بتائیں کہ جناب ہم نے اتنے پل بنائے، ہم نے اتنے سڑکیں بنائی، ہم نے اتنے اسکول بنائے، ہم نے اتنے ہیلتھ یونٹس بنائے، ہم نے لوگوں کو اس طرح کی ہیلتھ فیسیلیٹیز دیں، ہم نے ٹورزم کو بڑھانے کے لیے یہ اقدامات کیے، ہم نے بجلی کے لیے اتنے مزید گاؤں کو، اتنے مزید دور افتادہ علاقوں کو ہم اس نیٹ ورک میں لے کے آئے جہاں پہ ان کو بجلی ملی، ان کو پانی ملا، اس قسم کی دیگر جو سوک سہولیات ہیں وہ ہم نے باہم اب تک پہنچائیں۔ اس قسم کی کوئی بات اگر مسلم لیگ نون کے سٹیج سے نہیں اٹھ رہی تھی تو یہ تمام نکات کو شہباز شریف صاحب کو بطور پارٹی پریزیڈنٹ اپنی قیادت کو اور وہاں پر جو انتخابی مہم لیڈ کر رہے تھے ان کو بتانا چاہیے تھا، اور اگر انہوں نے نہیں بتایا، شہباز شریف صاحب نے اگر اس وقت خاموشی اختیار کی، تو پھر ان معاملات پر اب ان کا سوال اٹھانا بنتا نہیں ہے۔ یا تو اس بات کا اقرار کر لیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے ایک نمائشی صدر ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کی بندہ کوئی بات مانتا ہے نہ کوئی بات سنتا ہے۔ خود نواز شریف صاحب جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ بھی ان کی بات مانتے سنتے نہیں، یا تو اس بات کا برملا اظہار کر لیں اور خاموش ہو کے گھر بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر انہوں نے پارٹی صدر کا دم چھلا اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے تو پھر ان کو اس بات کی ذمہ داری بھی لینی پڑے گی کہ اگر انتخابی مہم کے دوران مسلم لیگ نون نے وہ نیریٹو نہیں اپنایا جو پارٹی پریزیڈنٹ کا تھا، تو پھر ان کو نوٹس بھی لینا چاہیے اس صورتحال کا، اور بطور پارٹی پریزیڈنٹ اپنی پاورز کو ایکسرسائز بھی کرنا چاہیے، اور دوسری صورت کے اندر انہیں اپنی ناکامی کا بھی اسی طرح اعتراف کرنا چاہیے جس طریقے سے ایک پارٹی پریزیڈنٹ کو کرنا چاہیے کہ جناب ہم نے اپنی کوشش کی، ہم لوگوں کے پاس گئے، ہم نے انتخابی جلسے کیے، ہم نے انتخابی جلوس نکالے، ہم نے اپنے موقف لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن ان تمام تر حکومتی دباؤ، حکومتی ہتھ کنڈوں، وٹ ایور جو بھی بیانیہ انہوں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں فاروق حیدر صاحب اور شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، انہوں نے پیش بھی کیا۔ لیکن اگر شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں وہ بات الگ ہے، میری بات الگ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نون میں سے شین واقعتاً نکل چکی ہے یا نکلنے کے بالکل قریب آ چکی ہے، کیونکہ یہ اطلاعات بھی موجود ہیں کہ مسلم لیگ نون کے 28 اراکین اسمبلی، نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، 28 اراکین اسمبلی نے نواز شریف صاحب کو خط لکھا ہے لندن میں، اور اس خط کے اندر انہوں نے نواز شریف صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں، کیونکہ اگر آپ نے اپنی پالیسی پر نظر ثانی نہیں کی اور آپ نے مخاصمت اور محاذ رائی اور
مزاحمت کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اگلے انتخابات میں آپ کو مسلم لیگ نون کے بہت سارے حلقوں میں کینڈیڈیٹس ہی نہیں ملیں گے۔ وہ بات کر رہے ہیں الیکٹیبلز کے کینڈیڈیٹس، تو مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب کے اندر تو کسی صورت میں کسی حد تک کمی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر ایک بندہ ٹکٹ لینے کے لیے تیار ہوگا، اور جس قسم کی صورتحال ہے وہاں پہ تو کھمبا بھی جیت سکتا ہے، جو ایک مثال ہے۔ لیکن جو الیکٹیبلز ہیں، اگر وہ 28 کی تعداد میں یا 30 کی تعداد میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو خط لکھا ہے، اب ان کی پالیسی کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، تو پھر یہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کس لیول پر جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب اگر ایک نمائشی سربراہ نہیں ہیں تو پھر ان کو اپنے بیانیوں کو لے کر اپنی پارٹی کو قائل کرنے چاہیے، اور اگر وہ اپنی پارٹی کو قائل نہیں کر پاتے تو پھر ان کو اس صدر کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ خود شہباز شریف صاحب جس وقت انٹرویو دیا اس سے چند گھنٹے پہلے ہی انہی کی جماعت کے اراکین نے مظفر آباد میں بیٹھ کر ان کے جو انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کے دنیا نیوز کو جو انٹرویو دیا اس کے بالکل برخلاف باتیں کی۔ انہوں نے تو اسلام آباد تک دھرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ مریم نواز نے خود اپنے سٹیج سے جب وہ انتخابی مہم چلا رہی تھیں اس وقت انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر انتخابی نتائج چڑھائے گئے تو پھر ہم سڑکوں پر آئیں گے، ہم مظفر آباد سے ریلی کی قیادت کریں گے، یہاں سے لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد جائیں گے اور ڈی چوک پر دھرنا دیں گے۔ مریم صاحبہ خود اپنے تقاریر میں کہہ چکی ہیں، اور اگر یہ بھی اس وقت شہباز شریف صاحب کی پالیسی نہیں ہے تو ان کو بھی اس بات کا اظہار کرنا چاہیے۔ یا ایک اور بات جو اس وقت چل رہی ہے اور بہت سارے لوگوں میں چل رہی ہے کہ جس وقت نواز شریف صاحب کا مزاحمت کا بیانیہ پٹ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب مفاہمت کا علم لے کے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ صورتحال کو اور جو ماحول کے اندر گرمی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، جو تلخی آ چکی ہوتی ہے، اس کو اپنے مفاہمتی بیانیے کے ذریعے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نواز شریف صاحب کو تھوڑی سی سپیس مل سکے، وہ دوبارہ اپنے آپ کو ری گیدر کر سکیں، اور یہاں پر شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر کے نئے سرے سے کوئی جگاڑ اپنے لیے نکالنے کی کوشش کریں، ان کو بھی اس بات کی سپیس ملتی ہے۔ لیکن یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ والا جو معاملہ نون لیگ کے اندر چل رہا ہے، اور آج سے نہیں چل رہا، بڑی طویل عرصے چل رہا ہے، یہ بھی اب لوگوں کے سامنے برے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا ہے، اور اب میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو واضح طور پر ایک دو ٹوک پالیسی کا اعلان کر دینا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ اعلان نہیں کریں گے یہ کنفیوژن اور یہ کنفیوزڈ پالیٹکس چلتی رہے گی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس کا نقصان ہوگا اگلے الیکشن میں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 28 اراکین نے خط لکھ کے مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس بات سے آگاہ کیا کہ جناب اگر آپ نے اپنی پالیسی نہ بدلی تو اس کے بعد صورتحال خراب ہو جائے گی، اور یقینی طور پر مسلم لیگ نون کو ان تمام معاملات میں، نواز شریف صاحب کو ان تمام معاملات پر بیٹھ کر اب سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگلے انتخابات میں کچھ زیادہ وقت نہیں، اور یہ جو کنفیوژن اس وقت پھیلتی ہے، مریم صاحبہ سامنے آتی ہیں، شہباز شریف صاحب دیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بالکل اپنی خاموشی اس وقت اظہار کرتے ہیں جب مریم صاحبہ کا جو نیریٹو ہے یا جو ان کی کیمپین ہے وہ پٹ جاتی ہے، پھر وہ سامنے آ جاتے ہیں، پھر مریم صاحبہ پیچھے چل جاتی ہیں۔ یہ عجیب سی ایک کھچڑی پک رہی ہے، اور اس کھچڑی کا جلد از جلد ازالہ ہونا، اس کو ختم ہونا، اور ایک کلیئرٹی آف مائنڈ اپنے ورکرز کو بھی دینا، اپنی جماعت کو بھی دینا، اپنے اراکین اسمبلی کو بھی دینا، مسلم لیگ نون کے لیے اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔